جہاد کے پرچم تلے جمع ہو، ایک اثاثہ رہ گیا، ایک سہارا رہ گیا، امت اس ایک پرچم تلے جمع ہوتی ہے اور حضور کے نام پہ ہم سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، یہ تو میرے امام نے بھی کہا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ السلام کی امت کی وحدت کی ضمانت نام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اس نام سے اجالا ہوگا، اس نام سے حکومت کھڑی ہوگی، اور اس نام کو اچھی طرح سے اپنی روح میں جذب کر لینا اور یہ امت بن جائے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امت بنے گی۔ تو لہٰذا یہاں کوئی شائبہ تک نہ ہو اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آج میں اور آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس وعدے پر بالکل یقین رکھیں۔ یہ تو وہ نقشہ تھا جو اس دنیا کا میسر نقشہ ہے، یہ تو معروضی حالات ہیں جن کا ایک تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ آیت کا پہلا حصہ ہے۔ اب جو میں نے کہا آیت کے پہلے حصے کے تناظر کے لیے اس کو دیکھیے، وہ پہلا حصہ کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے نور کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور وہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اس کام میں ان کا سرمایہ لگا ہے، ان کی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، ان کے عالم تمام لوگ اس کام پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ہر طرح سے چراغ اسلام کو بجھانے کے لیے کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ اللہ کے نور کو بجھانے کی طرف ہے، لیکن کہیں مایوس نہ ہو جانا کہ دشمن اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ، اتنی توانائی کے ساتھ، اتنی تیاری کے ساتھ موجود ہے، تو کہا کہ واللہ متم نورہ، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ اس نور کا اتمام ہے، اس چراغ کو رب نے روشن کیا ہے، بجھنے نہیں دے گا، یہ تمہیں یقین ہونا چاہیے۔ جب امت یقین کے نور سے محروم ہو جاتی ہے تو پھر بھی امت جو ہے وہ پستی زبوحالی کے دڑوں میں گر جاتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین، جو بے یقینی ہوتی ہے وہ غلامی سے بھی بدترین ہوتی ہے۔ قوموں کو ڈبو لے جہل سے لے کے دجال تک یہ سلسلے جاری ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے منہوں کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے گا، یہ چراغ کبھی آپ کو جھلملاتا ہوا بھی دکھائی دے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کا اتمام کرے گا۔ اللہ اکبر، ولو کرہ الکافرون، کافروں کا سب کچھ ڈوب جائے، اتنا سرمایہ لگایا مسلمان پھر بھی میں پورا کر دیا، یہ ہمیں یقین کا چراغ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا، یہ چراغ کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے کہ دین غالب ہو۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ ارشاد فرمائے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسول کو حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث اس لیے کیا ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرے، اگرچہ مشرکین کو ناپسند ہے، ساری ان کی محنت ڈوب جائے گی، ساری کمائی ڈوب جائے گی، جو چیزیں کری ساری برباد ہو گئی، اتنا سرمایہ کیا، یہ ٹیکنالوجی کے کھڑے کیے گئے پہاڑ، یہ خریدے گئے جو ہے وہ غدار، یہ کائنات کے اندر ان کے عالی دماغوں کی محنت، دسیسہ کاری میں پھیلائے گئے جان، یہ سب ضائع ہو گیا۔ اسلام جب اٹھتا ہے تو پھر اسلام اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو ہر صورت میں اس کا اہتمام کرے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ جل شانہ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی مثال موجود ہے ہمارے ساتھ، وہ اگر چاہے تو بغیر ماں کے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے، اور بغیر باپ کے بھی حضرت آدم کی مثال موجود ہے۔ وہ چاہے تو اونٹنی پتھر کے سینے سے نکال سکتا ہے، ہمارے سامنے مثال موجود ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کی عادت یہ نہیں ہے، یہ اس کی قدرت ہے، فطرت یہ نہیں ہے۔ قدرت اور فطرت میں فرق ہوتا ہے، فطرت یہی ہے کہ وہ بندوں سے کام لیتا ہے۔ اب تمام دین کے لیے اس نے حضور کے غلاموں سے کام لینا ہے۔ آپ آئے ہو، دھوپ میں بھی بیٹھے ہو، آج عہد کر کے جاؤ کہ ہم اتمام دین کی تحریک میں عملاً شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہ کس طرح ہو؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق اگر مضبوط ہوتا ہے تو اتمام دین ہوگا۔
پہلی بات یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، دین کبھی بھی مغلوب نہیں ہوا، دین غالب رہا۔ علماء نے اس پہ گفتگو کی، امام قرطبی نے لکھا دلائل و براہین کی روشنی میں دین ہمیشہ غالب تھا۔ سیاسی طور پہ ہم مغلوب ہوئے اور ٹیکنالوجی میں ہم مغلوب ہوئے، مختلف جگہوں پہ مختلف ذرائع میں ہم مغلوب ہوئے، لیکن اپنی فطری صداقت کے اعتبار سے دین کبھی مغلوب نہیں ہوا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام ہمیشہ سر بلند ہے اور کبھی بھی یہ نیچا نہیں رہا۔ آج تو 1 ارب 80 کروڑ مسلمان بستے ہیں، جب مکے کی گلیوں